الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود السلام محمد وآل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ جی دوستو، آج ہمارے پاس حکیم نوید آئے ہیں جی۔ یہ ہمارے اٹک سے شہزادے تشریف لے کے آئے ہیں ہمارے پاس۔ فقیر علی صاحب یہ لاہور سے، اور یہ بھی اٹک سے ہمارے حکیم صاحب آئے ہیں جی۔ تو پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جی۔ ہم نے ان کو فیڈرل ویلفیئر طبی فاؤنڈیشن کے اٹک کے صدر مقرر کیے ہیں جی۔ ان کو مبارک ہو جی، بہت بہت شکریہ۔ دوسرا بھائی آئے تھے ہمارے پاس کہ جی اگلی ورکشاپ جو پنڈی میں کرانی ہے، اس سلسلے میں ہمارے پاس آئے ہیں جی۔ تو بہت شکریہ جی دونوں بھائیوں کا۔ فقیر علی کا بھی بہت شکریہ جی، لاہور سے تشریف لے کے آئے ہیں۔ تو حکیم جنید صاحب کا بھی بڑا شکریہ جی۔ تو آج یہ چھوٹی سی ایک ہماری نجی بیٹھک ہے، اس میں کچھ انشاءاللہ دوستوں کو اپنے سینے کے راز اور مجربات پیش کریں گے، فقیر علی بھی اور نوید صاحب بھی۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ جی سب سے پہلے ہمارے جو ہے ہر دل عزیز حکیم صاحب جو ہیں وہ یہ آج ایک ٹائیفائڈ کے اوپر جی کوئی اپنا مجرب پیش کریں جی آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اطباء کرام، آج کی یہ ہماری محفل ہے، ہمارے پاس ہمارے دوست تشریف لائے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی دوست اطباء مہمان سنیاسی حضرات یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم پھر آپس میں علم کو شیئر کرتے ہیں۔ جو دوست آتے ہیں وہ اپنے مجربات، اپنے مشاہدات، اپنے بزرگوں کے، اپنے اساتذہ کے، یا ان کی جو نسخہ جات اور ان کے جو علاج معالجات جو ان کے مطب میں ان کے زیر علاج مریضوں پر انہوں نے ان کے رزلٹس لیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم اپنے پاس جو مجربات ہیں اسی طریقے پر ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم آپس میں لین دین نہ کریں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ ساتھی جو ہم سے دور بیٹھے ہیں، دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر کے ممالک میں، پاکستان میں ہیں، جو یہاں نہیں آ سکتے ہیں، ان تک بھی یہ ہمارا جو علم ہے اور ہماری جو مشاہدات ہیں ان تک پہنچتے رہیں۔ کیونکہ استاد صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی؟ یہ استاد صاحب کی بڑی ذرا نوازی ہے اور ان کی یہ بڑی کرم فرمائی ہے کہ یہ ہمیشہ اس موقع پر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اور اپنے جو دوست ہوتے ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی بیان کریں، علم کو چھپائیں مت۔ ہماری ہمیشہ سے اور ہماری تنظیم کا بھی یہ طرح امتیاز ہے کہ ہم نے وہ جو ہمارے ہاں نسخوں کو اس طرح چھپاتے تھے حکمائے کرام، جیسے گناہ کو چھپایا جاتا ہے، چوری کرتا ہے تو کچھ چھپاتا ہے کسی کو علم نہ ہو جائے، ہم نے اس جو ریت ہے اور اس کو توڑا ہے۔ تو جناب ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے پھر ٹائیفائڈ جو کہ آنتوں کا بخار ہے، یہ مریض کو بہت کمزور کر دیتا ہے اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ آدمی رہ جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے ایک ایسا اکثیری اور مجرب ترین نسخہ ایک ہمارے پیارے دوست ہیں، ان کے دادا حضور کا یہ نسخہ ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دادا حضور، ان کے والد محترم اور جن دوستوں نے ہمیں یہ نسخہ بتایا ہے ان کے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے یہ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور ان کو دست شفا عطا فرمائے۔ جو بھی آدمی ان کے پاس آئے اللہ اس کو شفا بخشے۔ لیجئے ناظرین کرام، اس نسخہ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گودنتی لینی ہے 1 پاؤ، اور دتورا کا پھل جو ہے وہ 1 کلو لے کے اس کا پانی آپ نے خوب طریقے سے کوٹ کر باریک کر کے اس کو نچوڑ لینا ہے، جتنا پانی نکلے وہ آپ نے رکھ لینا ہے ایک برتن میں۔ اور چرائتا 1 پاؤ لینا ہے آپ نے، انڈیا کا جو تلخ چرائتا ہوتا ہے، وہ اس کو آدھا کلو پانی میں آپ نے بائل کرنا ہے۔ 3-4 دفعہ جب اس کو بائل کریں گے تو اس میں سے جتنا جو شاندہ نکلے اس کو بھی آپ نے ایک برتن میں باریک کپڑے میں چھان کے رکھ لینا ہے۔ مقطر لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر اس گودنتی کو ایک آہنی کڑائی میں، لوہے کی کڑائی میں ڈال کے پہلے باریک پیس لیں، پھر اس کو نیچے اس کے آگ جو ہے وہ جلائیں۔ اب وہ جو سب سے پہلے دتورے کا جو پانی آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر سارا گرا دیں۔ وہ ایک لوہے کی جو راڈ ہے یا ایک لوہے کا جو چمچہ ہے، کڑچی لے لیں، اس کے ساتھ اس کو ہلانا شروع کر دیں۔
اس کے اوپر بلبلے بننا شروع ہو جائیں گے اور گودنتی جو ہے اس میں تیار ہونا شروع ہو جائے گی. اس میں کیمیکل ایکشن جو ہے عمل اور رد عمل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں جو ہی وہ بلبلے ختم ہونے کے قریب پہنچے تو وہ جو آپ نے جو شاندہ چرائتا کا رکھا ہوا ہے تلخ کا بنا کے وہ بھی اس میں آپ گرا دیں. اب اس کو اچھی طرح سے خشک کر لیں. لیجئے ناظرین کرام آپ کا گودنتی اکسیری جو کہ خاص طور پر ٹائیفائڈ کے لیے انتہائی مجرب اور زود اثر ہے, فوراً اپنا اثر دکھاتی ہے اور بخار کو نکال دیتی ہے, وہ تیار ہے. نصف گرام آپ نے 5 روز تک روزانہ 1 مرتبہ دودھ پتی کے ساتھ آپ نے استعمال کرانا ہے. اب یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ دوا مریض کو استعمال کرائیں گے تو اس کو اس کے بعد پسینہ آنا شروع ہو جائے گا, جس پسینے کے ساتھ اس کا بخار فوراً اتر جائے گا. لیکن آپ نے مریض کو 2-3 کمبل اس کے اوپر اڑا دینے ہیں تاکہ خوب پسینہ آئے اور اس کے جسم سے بخار جو ہے وہ نکل جائے. اب اس بات کی احتیاط کرنا ہے کہ مریض کو شدید پیاس ہوگی, آپ نے ایسی حالت میں اس کو پانی پینے کے لیے نہیں دینا ہے. پہلے آپ پانی دے سکتے ہیں اسے, لیکن جو پسینہ آئے اس وقت آپ نے اسے پانی نہیں دینا. جب خوب پسینہ آ جائے, پسینہ آنا بند ہو جائے, بخار اتر جائے, آپ اس کے کپڑے چینج کر کے خشک کر کے اس کے بعد آپ اس کو نیم گرم پانی یا کہوہ جو شاندار چائے وغیرہ استعمال کرا سکتے ہیں. اس علاج کے دوران آپ نے اس کو بادی اشیاء جیسے چاول ہے, گوبھی ہے, چنے ہیں, گوشت ہے, ان چیزوں سے پرہیز کرانا ہے. اور غذا میں اس کو سبزی گوشت کا سوپ استعمال کرا سکتے ہیں یا نرم جو ہے وہ غذا آپ اس کو استعمال کرا سکتے ہیں. لیجیے ناظرین کرام, یہ جو ایک اکسیری اور سینے کا راز تھا, آپ بھی بنائیں, استعمال کریں, مریضوں کو دیں, اور ان بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا جنہوں نے یہ نسخہ, جن کے ذریعے سے اور جن کے توسط سے یہ نسخہ ہمارے پاس پہنچا ہے, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. استاد محترم آپ بھی کوئی جی نسخہ دیں. انشاءاللہ اسی پہ ایک نسخہ میں بھی دیتا ہوں. تو آج یہ ہمارے دوست آئے ہیں, تو ہمارے چینل پہ دوستوں کو اکثر لوگ گلا کرتے ہیں, تو ان کا پریکٹیکل ہے شنگرف کا, مال بھی نکلتا ہے, مال نکالیں اور یہاں لے کے آئیں, انشاءاللہ یہ رنگ بھی کر کے دیں گے. پہلے آپ کو میں نسخہ بیان کر دیتا ہوں گودنتی کے اوپر. یہ گودنتی, حکیم صاحب گودنتی کا ذکر چل رہا ہے تو کیونکہ پچھلے ہفتے بھی ہم اسی کے اوپر ہی ویڈیو بنا رہے ہیں. گودنتی ماشاءاللہ لوگ تو پھینک دیتے ہیں, اس سے کام نہیں لیتے. گودنتی سے جو نا اسی طرح فالج کا بھی بہترین اکسیری علاج ہے. یہ آپ گودنتی لے لیں اور دتورے کا ہی پانی لیں, مقطر لے لیں, اور اس میں ڈال کے اس کو کچھ تک, اس میں آگ دینی ہے آپ نے نا بند کر کے, پھر 1 آگ دیں, 2 آگ دے دیں, تو یہ آپ کی گودنتی 1 پاؤ تیار ہو جائے گی. اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 100 گرام لے لیں یہ گودنتی, اور 100 گرام آپ نے شیر مدار کی لکڑیاں جلا لیں, اس کو جو راکھ ہے نا 100 گرام وہ لے لیں. یہ ہو گیا 200 گرام. اب آپ نے کیا کرنا ہے جی, 2 تولے ہرتال ورکی, اس میں پودینے کے 7 پودینہ لے لینا ہے, اور 7 اجوائن, 11 تولے. دونوں 11 تولے لینے, نہیں ٹوٹل 11 تولے. اچھا 5.5 پر. اس میں ڈال کے آپ نے اس کو پکا لینا ہے, ریجن تک پکانا ہے آپ نے, 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. جب آگ لگے نا تو آپ نے چولہا بند کر دینا, وہ اسی آگ کے اندر خشک ہو جائے گی اور موم سی بنے گی. پھر جو بھی ہے نکالیں, کھرل کر لیں. اچھا گلاس جو ہے نا, اس کے اندر ایک چابی ہے, یہ گلاس جو ہے نا اسٹیل کا ہونا چاہیے اور سیدھا ہونا چاہیے, کٹ نہیں ہونے چاہیے. اس کے اندر بنائیں اور اس کو مکس کریں, 2 تولہ پلس جو ہے نا 200 گرام میں مکس کر کے آپ اس کے اندر حکیم صاحب یہ کرنا ہے کہ اس کی گولیاں بنا لیں, چنے برابر گولیاں بنا لیں, اور مریض کو دیں دودھ کے ساتھ. فالج والے مریض کو, فالج اوپر سیدھی سائڈ پہ, الٹی سائڈ پہ, نیچے دھر میں, کہیں بھی ہے فالج, اس کو یہ آپ چھوڑ دیں سیدھی سائڈ پہ, الٹی سائڈ پہ, بس آپ اس کے اندر ڈالیں اور 2-3 کمبل ڈال دیں. پھر یہ دیکھیں کہ تماشا کہ وہ پورا جسم اس کا نہ پسینے سے نہ نچڑ جائے گا.
جیسے ہی اس کے اعضاء جو ہے نا، ہاتھ پیر مڑے ہیں یا کوئی چیز بند ہے، بازو مڑا ہے، ہاتھ بند ہے، فوراً آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی آئل سے لے کے یہ جو تورے کے اندر ہی آئل بنا لیں سرسوں کا، یا جلا کے، تو وہ مالش کر کے نا فوراً اس کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیں۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیک ہے کہ آپ نے اس کو پکڑنا ہے تو فوراً جناب ہاتھ بند ہے، ہاتھ کھول دینا ہے، پیر ہاتھ سارے جنا، دو بندے اگر پیر جڑے ہوئے ہیں تو دو بندے یوں یہاں سے پکڑ لیں ہاتھ، اور پیر آپ نے جھٹکے سے کھول دینے ہیں۔ مالش کر کے 3 گھنٹے تک یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے فالج والے مریض کو آپ نے پانی نہیں دینا۔ 3 گھنٹے تک آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے، روغن بادام اور گائے کا گھی، مکھن آپ کے پاس پڑا ہو، جب اس کو تلخی لگے آپ نے مکھن ڈالنا ہے اندر۔ حکیم صاحب سارے پٹھے نرم ملائم ہو جائیں گے جیسے بچے کے ہوتے ہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو گرم پانی استعمال کرانا ہے، گرم پانی کے اندر الائچی شاچی کوئی دار چینی وغیرہ ڈال کے کوا ایسا بنا کے، اچھا وہ آپ نے اس کو ایک ایک آدھا آدھا گھونٹ دینا ہے۔ جس طرح مریض کو آپریشن کے بعد یک دم کوئی چیز نہیں کھانے دیتے نا ڈاکٹر، آپ نے بالکل ایسے ایسے نا تھوڑا تھوڑا پانی دینا ہے اس کو۔ یہ یاد رکھنا ہے یک دم وہ پیے گا تو فارغ ہو جائے گا، پھر دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو سیدھا نہیں کر سکے گا۔ یہ باتوں پہ آپ نے دھیان دینا ہے، غور کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ مجرب ترین نسخہ ہے فالج کا، آپ کریں۔ اور بڑے بڑے سنیاسی کہتے ہیں جی یہ ہمارے باپ کا تھا، ہمارے دادا کا تھا، ظلم کرتے ہیں پھر نام مٹ جاتا ہے ان لوگوں کا۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کریں گے، پیسے تو آپ ویسے بھی لے رہے ہیں، تو کم از کم تھوڑا یہاں کر لیں، 10,000 نہ لیں، 2,000 لے لیں ہفتے کا۔ چلے 100 مریض آ گیا تو آپ کی تو دیہڑی لگ گئی نا جی، کیا خیال ہے حکیم صاحب؟ جی تو کوئی خدا کا خوف بھی کیا کریں، اور یہ نسخہ ایک سیری بنائیں۔ اور اگلا نسخہ جو ہے وہ آج ہمارے پاس آئے ہیں، وہ انشاءاللہ نوید صاحب آپ کو میٹل جو ہے نا شنگرف کا نکالنے کا بتائیں گے۔ اور دوسرا چیلنج بھی ہے، اگر کوئی بندہ کہ نہیں نکلتا وہ ادھر آئیں، اپنا سارا سامان لے کے آئیں، ہم ان کی رہنمائی بھی کریں گے اور ان سے بنوائیں گے بھی۔ کیوں جی حکیم صاحب؟ بالکل صحیح۔ پاس بیٹھ کے بنوائیں گے۔ بسم اللہ جی، شروع کریں جی، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ 5 تولے شنگرف لینی ہے جس کا میٹل نکالنے کے لیے، تو 3 تولے گندا کملا سار لینی ہے، 2 تولہ سرکائی لینی ہے جو تیل بنتی، ہوا میں تیل بنتی ہو، سوڈیم ڈائکرومیٹ یا اچھی سی کوئی، ہاں اچھی، جرمنی کی کوئی، 2 تولے زرد سمبلفار لینا ہے، زرد سمبلفار، سمبلفار کو اور شنگرف کو دونوں کو پیس لینا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھ سرکائی جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ یکجاں کر دے۔ ایک لوہے کی کڑچی لے، اس میں آدھی دوائی نیچے رکھیں، سنٹر میں 5 تولے کی ڈلی شنگرف کی رکھیں، آدھی پھر دوائی اوپر ڈال دیں، پھر اس کے بعد ایک تھوڑا لیٹر، سا حکیم صاحب آپ سے ہوگی ہے کہ شنگرف کو آپ نے پیس دیا ہے، اس کو گندک کو پیسنا ہے؟ گندک آملہ سار، نہیں، گندک املا سار پیسنی ہے، زرد سمرفار پیسنا ہے، اور سرکائی پیسنی ہے، سرکائی شنگرف پیسنی ہے۔ نہیں پیسنی۔ شنگرف کی ڈلی پوری، کی ڈلی رہے گی۔ شنگرف کی ڈلی پوری رکھنی ہے، اسی طرح اس کو پسائی نہیں کرنا ہے۔ اس کے اوپر 1 لیٹر مٹی کا تیل ڈال دینا ہے اس کڑھائی کے اوپر، کڑھائی اندر کڑھائی کے اندر سائڈ پر، سائڈوں پہ آرام آرام سے، آرام آرام سے ڈالنا ہے تاکہ دوائی شنگرف کے اوپر سے ہٹ نہ جائے۔ تو اس کے علاوہ پھر اس کو اس مٹی کے تیل کو آگ لگا دینی ہے۔ جب وہ جل جائے تو آپ کی شنگرف تیار ہے، با وزن 1 ملی بھی وزن کم نہیں کرے گی۔ تقریباً یہ کتنی دیر تک وہ تیل جلتا رہے گا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ، ٹھیک، آدھے گھنٹے کے بعد وہ تیل جلنا ختم ہو جائے گا اور شنگرف تمہاری تیار ہو جائے گی۔ اب شنگرف کو پسائی کریں،
پھر آپ نے 1 تولہ بازاری چاندی لینی ہے، 2 تولے تانبا لینا ہے، اس کو بٹھی پہ کالی پٹی کٹھالی ہاں کالی کٹھالی میں ڈال کر پٹی کے اوپر اس کو پگھلائی کرنا ہے۔ ٹھیک جب وہ پگھل جائے پھر اس کے اوپر شنگرف کی چٹکیاں ڈالنی ہیں جو صفو بنا دیا ہم لوگوں نے۔ تو جب وہ بھی اچھی طرح حل ہو جائے، چکر کھا جائے، پھر اس کے بعد اس کے پھلے بنا لیں، پھر تیزاب شورا میں اس کو ڈال دو۔ یہ آپ کا 13 گرام نیچے شنگرف کا جو میٹل ہے، پارا ہے، وہ نیچے بیٹھ فٹ جائے گا، بن کے بیٹھے فٹ بن کے بیٹھے گا، طے نشین ہو جائے گا۔ اور اس پارا کو پھر آگے ادھر تک آپ تیار کریں، اس کے علاوہ پھر آگے رنگ کی بھی بتائیں گے انشاءاللہ یہاں تک بنائیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو ہمارے نمبر ہے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی خوراکی نسخہ جی کیم صاحب؟ خوراکی نسخہ اس طرح ہے کہ نمونیا کی ہر بندہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ نمونیا ہو گیا ہے، چھوٹے بچوں کو ہو گیا ہے، بڑوں کو ہو گیا ہے۔ جی جی تو نمونیا کے لیے اس طرح ہے کہ آپ نے 1 تولہ لونگ لینے ہیں، 2 تولے آپ نے جلوتری 2.5 تولے جلوتری لینی ہے، اور 2 تولے جو ہے نا یہ دارچینی لینی ہے۔ ان کو اچھی طرح کوٹ کر پسائی کرے، یہ بالکل صفوف بن جائے گا۔ یہ چھوٹے بچے کو آدھا ماشا چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے وہ چمچ میں ڈال کر اس کے اوپر آدھا ماشا ڈال کر اس بچے کو چٹا دے، اور بچے کا 5 منٹ کے اندر اندر نمونیا ختم ہو جائے گا، سانس بحال ہو جائے گا، مشکل جو سانس لے رہا ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کا شیر بھی پیے گا اور سکون سے آرام کرے گا انشاءاللہ۔ تو جو بڑے ہیں وہ دودھ کے ساتھ لیں، 1 کپ دودھ کے ساتھ 1 ماشا خوراک لیں۔ بڑے بندے کہتے ہیں کہ ہمیں نمونیا سے جو ہے ہماری چھاتی میں درد سخت ہو رہے ہیں، ہماری سانس لینا مشکل ہو گیا ہے بہت، تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، یہ 1 ماشا کی خوراک دودھ کے ساتھ لیں، دوسری خوراک لینے کی نوبت نہیں آئے گی جی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ باقی ایک وعدہ کیا تھا جی کہ وہ کلی کشتہ، تو کلی جو ہے چٹے کا جو ہے وہ آپ نے نمک لینا ہے پٹ کنڈے کا، اور پٹ کنڈے کی جھاڑو بنا لینی ہے آپ نے۔ تو لوہے کی کڑھائی میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے جی حکیم صاحب۔ جی جی تو 2-3 دن پہلے وعدہ کیا تھا کہ یہ کلی جو ہے نا پٹ کنڈے میں بھی بہت اکثری قسم کی کشتہ ہوتی ہے، بہت اعلیٰ قسم کی، جو چاندی سے اوپر کے کام کرتی ہے، چاندی سے اوپر۔ جو لوگ چاندی نہیں لے سکتے، چاندی مہنگی ہوگی ہے، تو آپ جو ہے نا کلی لے کے تو کلی سے کام لے سکتے ہیں۔ تو 1 پاؤ لے لیں کلی، اور تقریباً 1 پاؤ نمک لگ جائے گا آپ کا۔ چٹکیاں دیتے جائیں، ہلاتے جائیں اس کے جھاڑو سے نا، اور آگ اتنی تیز ہونی چاہیے نیچے کہ بالکل پیندا لال ہو۔ چٹکیاں ڈالتے جائیں، تقریباً یہ 1-2 گھنٹے کا کام ہے، اور یہ انشاءاللہ پھول کے کشتہ ہو جائے گا۔ اور باقی کشتہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں پہ استعمال کرنا ہے، اور حکماء حضرات بہتر جانتے ہیں کہ اس کو مغلظ کے اندر ڈال سکتے ہیں، جو جریان وغیرہ اور کئی بیماریاں ہیں جو ینگ لڑکوں کے حساب سے ہیں تو ان کے اوپر آپ دے سکتے ہیں۔ لکوریا کی جو خواتین ہیں ان کے اوپر کام کرتا ہے، بڑا اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ آپ اس کو کہیں بھی دے سکتے ہیں، مردانہ کمزوری کے لیے مغلظ میں، کسی معجون میں، تو یہ چٹا کے اندر بھی بہت اعلیٰ قسم کا بنتا ہے، اور بے شمار فوائد ہیں اس کے، بیان کرنا شروع کر دیں تو رات ہو جائے ادھر۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے چلے پوائنٹ بتانے ہوتے ہیں کہ چلیں بندہ، یہ ہے کہ 2-1 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر، اور بہت اچھا اعلیٰ قسم کا وائٹ براق کشتہ ہوتا ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے، یہ ابھی کل ہی لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ اس کی پریکٹیکل ویڈیو بھی ڈال دیں گے۔ باقی قیم صاحب کوئی آپ کے پاس کوئی؟ بس جی انشاءاللہ یہی ہمارا پیغام ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر کوئی نسخہ جات موجود ہیں تو ان کو چھپانا چھوڑ دیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے اپنا کوئی مجرب
کسی اپنے دوست ساتھی یا طبیب کو یا کسی فورم پر بتایا ہوگا، جب تک لوگ اس کو بناتے رہیں گے، اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا. آپ تو مر جائیں گے، آپ کے اعمال کا نامہ اعمال کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس وقت جب کو آپ ایک ایک نیکی کی اور ایک ایک پوائنٹ کی آپ کو وہاں پر ضرورت ہوگی، پیچھے سے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا جو صدقہ جاریہ کر کے گئے ہیں آپ، اس کا اجر ملتا رہے گا. تو بس یہی پیغام ہے. اسی کے ساتھ باقی جتنے بھی دوست ہمارے آئے ہیں ورکشاپ پہ، الحمدللہ ہم نے ان کو اکسیر دی ہے، ہر قسم کے کچھ تجارت کر رہے ہیں، اور سارے بھائی سارے دوست ساتھی خوش ہیں. اور انشاءاللہ جو کچھ معاملات کی وجہ سے ہماری ورکشاپ اتنی اچھی نہیں ہوئی، لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ دیکھیے گا تعداد بہت بڑی ہوگی اس کی. اور جتنے لوگ آئے ہیں ان کو ہم نے اکسیر دی ہے. آج الحمدللہ وہ کوئی دھات ہے، کوئی تیزاب ہے، ہر چیز کو ٹھنڈا کر کے پارا لفظوں تک دوستوں نے کیا ہے. وہ انشاءاللہ ان کی تفصیل آگے چل کے بیان کریں گے انشاءاللہ. آج تک کے لیے یہ ہم نے اپنی ورکشاپ میں ایک جسٹ کا ایک نسخہ استاد صاحب نے بیان کیا تھا. جناب محترم حکیم نوید اقبال صاحب اٹک سے تشریف لائے ہیں، یہ انہوں نے تیار کی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا. جتنی مرضی آپ اس کو آگ دیں، نہ تو یہ دھواں دیتی ہے، نہ ایک رتی ملی تک یہ وزن کم نہیں کرتی ہے. یہ جسٹ ہے. یہ جو بتایا تھا نسخہ موجود ہے، انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. ورکشاپ والے دوستوں کو پتہ ہے، وہ ویڈیوز انشاءاللہ تیار ہو چکی ہیں ہماری. کل سے انشاءاللہ وہ ہم شیئر کرنا شروع کر دیں گے. یہ آپ کے سامنے با وزن تیار ہے. اس کو ادویات میں استعمال کریں، جیسے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ پورا فائدہ. 1200 ڈگری تک جا کے بھی یہ جو ہے نا، نہ دھواں ہے نہ شعلہ ہے. اور اس سے حکیم صاحب نے نشادر اکثری تیل کیا ہے، جس کے اندر پارا قائم النار، لرزہ قائم النار نکلتا ہے. جرت نہیں ہے پارے کی جتنی مرضی ہیٹ دیں جو اڑ جائے. تو یہ ایک چھوٹا سا نمونہ تھا. یہ تقریباً پاؤ ہمارے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں. تو ہم نے بھی انشاءاللہ اس کو اکثیری بنانا ہے، اور اس کے کافی سارے خوراکی بھی تیار کرنا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہماری ورکشاپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں. اور بھی متعدد لوگ جن کو ہم نے نسخہ جات بتائے تھے، انہوں نے تیار کیے ہیں، اور وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ فیڈ بیک کیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیں، سلامت رہیں. بہت شکریہ.